ڈیولپنگ جاوا سرولیٹس میں ہم اب بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی اپلیکیشن کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں اور ٹام کیٹ کو کس طرح سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم انسٹالیبل ٹام کیٹ اپنے ڈیموز میں یوز کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ دوسری آپشن میں سلائڈس پہ بتا دوں کہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایکسٹریکٹ والا ورژن جو ہے اپاچی ٹام کیٹ کا، اس میں آپ اسٹارٹ اپ ڈاٹ بیٹ فائل آپ اس کے بن فولڈر میں ڈھونڈتے ہیں، اسے آپ ڈبل کلک کرتے ہیں، تو اب اس ساری سیٹنگ کے بعد جاوا انڈرسکور ہوم کی سیٹنگ کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے کنسول اوپن ہو جائے گا، اور اس کنسول میں سرور اسٹارٹ اپ ان جو نمبرز دیے ہوئے ہیں ملی سیکنڈس، تو یہ انفارمیشن آ جائے گی۔ یہ ساری کی ساری جو لاگز آ رہے ہیں یہ سرور کے لاگز ہیں، تو آخری لائن جو ہے اس پہ سرور اسٹارٹ اپ، تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ سرور اب اس اسٹیٹ میں ہے کہ وہ سکسیسفلی اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ کسی بھی یو آر ایل کو ریکویسٹ بھیجیں گے تو یہ اس کا رسپانس جنریٹ کر سکتا ہے۔ چینج پورٹ نمبر آف اپاچی ٹام کیٹ، اگر آپ کو ضرورت ہے، میں نے جیسے پہلے شیئر کیا تھا کہ ایک سے زیادہ اپلیکیشن ایک ہی پورٹ پہ چل رہی ہوں، تو آپ اپاچی ٹام کیٹ میں یہ فیسلٹی ہے کہ اس کی پورٹ کو چینج کر سکتے ہیں۔ اٹ از ریکوائرڈ اف دیر از اندر سرور رننگ on the same system with same port number. Suppose you have installed Oracle, you need to change the port number of Apache Tomcat because both have the default port number 8080. تو دونوں میں 8080 ڈیفالٹ پورٹ ہے، تو اگر آپ اسے چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں بآسانی، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ server ڈاٹ XML فائل آپ نے اوپن کرنی ہوتی ہے ان دا نوٹ پیڈ، اور یہ آپ کو اپاچی ٹام کیٹ کی ڈائریکٹری اسٹرکچر میں سرور ڈاٹ XML فائل مل جائے گی۔ اٹ از لوکیٹڈ ان سائڈ دا اپاچی ٹام کیٹ /configuration CONF کی ڈائریکٹری ہے جو which refers to configuration. Change the connector port is equal to 8080 and replace 8080 by any 4-digit number instead of 8080. Let us replace it by Tetra 9. تو سمپل آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ کانفیگ کے فولڈر میں جا کے سرور ڈاٹ XML فائل کو اپنے نوٹ پیڈ میں اوپن کرنا ہے اور سرچ کرنا ہے اپنے پورٹ کو جو کہ جس کی ویلیو ہے 8080، اور اس کو ریپلیس کر دینا ہے ٹیٹرا 9 سے۔ ایگزامپل ہے یہ ٹیٹرا 9، آپ کسی بھی 4 ڈیجٹ سے چینج کر سکتے ہیں جو بھی ڈیفائنڈ رولز ہیں ان کے لحاظ سے، اینڈ سیو دس فائل، اور فائل سیو کر کے اور دوبارہ سرور کو ری اسٹارٹ کر لیں تو یہ آپ کی پورٹ چینج ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہاؤ ٹو ڈپلائی دا سرولیٹ پروجیکٹ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹری اسٹرکچرز میں آپ کو اپاچی ٹام کیٹ، اس کے آگے فولڈر نظر آ رہا ہے ویب ایپس، تو ویب ایپس جو ہے بیسیکلی آپ کا اس ڈائریکٹری اسٹرکچر میں اپاچی ٹام کیٹ جو ہے تمام یوزر کی اپلیکیشن کو یہ فولڈر دیتا ہے ویب ایپس۔ تو اس میں آپ نے یعنی انفیکٹ یہ کنٹینر ہے، آپ کا ویب کنٹینر ہے جہاں پر آپ اپنی اپلیکیشنز رکھ رہے ہیں، تو آپ نے ڈیمو کے نام سے فولڈر کاپی کیا یہاں پر، تو اب آپ کا کانٹیکسٹ روٹ جو ہے ویب ایپ سے آگے ڈیمو ہے، تو اس کا مطلب اگر ہم لکھیں گے براؤزر میں لوکل ہوسٹ :8080 فار انسٹنس، تو 8080 کی وجہ سے ہم کس فولڈر تک پہنچیں گے؟ ویب ایپس تک پہنچیں گے، اور اس کے آگے اگر میں /ڈیمو لکھوں گا تو اس کا مطلب میں پھر اپنی ایپلیکیشن کے کانٹیکسٹ روٹ تک آ گیا، اور اس کے بعد ہم آگے یو آر ایلز لکھیں گے، تو ویب ڈاٹ XML فائل کی میپنگ کی وجہ سے ہمارے وہ یو آر ایلز جو ہیں ان کی بیسس پہ سرولیٹس انووک ہوں گی اور ریسپانس جنریٹ کریں گی۔ تو اس کا مطلب اگر میں اپنے براؤزر میں لوکل ہوسٹ :8080 لکھتا ہوں تو انفیکٹ مجھے ویب سرور کی ویب ایپس کی ڈائریکٹری تک ایکسیس مل جاتی ہے، اور اس کے آگے میں نے اگر کسی ایپلیکیشن میں جانا ہے تو مجھے / کر کے اور اس ایپلیکیشن کا نام لکھنا ہے، جیسے ڈیمو کے نام سے ایپلیکیشن پڑی ہوئی ہے تو / مجھے ڈیمو لکھنا ہے تو میں اس ڈیمو ایپلیکیشن کے اندر پہنچ جاؤں گا۔ ہاؤ ٹو ڈپلائی دا سرولیٹ پروجیکٹ، دیر آر سیورل ویز ٹو ڈپلائی دا پروجیکٹ، دے آر ایز فالوز، تو ڈفرینٹ طریقے ہیں، ڈفرینٹ اپروچز ہیں، اور ساری اپروچز یوزیبل ہیں۔ بائی کاپنگ دا کانٹیکسٹ فولڈر انٹو دا ویب ایپس ڈائریکٹری، تو ویب ایپس جو ہے بیسیکلی آپ نے ابھی دیکھا کہ ٹام کیٹ کے اندر ایک فولڈر ہے ویب ایپس کا، اس میں ڈائریکٹلی اپنا پروجیکٹ جسے ہم
کانٹیکسٹ فولڈر بول رہے ہیں اس سے ڈائریکٹلی کاپی کر دیں. ایک طریقہ تو ڈپلائمنٹ کا یہ ہے بائی کاپینگ دا وار فولڈر ان ٹو دا ویب ایپس ڈائریکٹری. تو وار جو ہے یہ بیسیکلی ایک اسٹرکچر ہے اور یہ آپ کی جاوا بیس اسٹرکچر ہے جو جاوا جنریٹ کر کے دیتی ہے ڈپلائمنٹ کے لیے. اور یہ ڈفرینٹ ٹولز ایگزسٹ کرتے ہیں جیسے آپ کے پورے پروجیکٹ کو ایک سنگل فائل میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور اس وار فائل کو اٹھا کر آپ ویب ایپس کے اندر رکھتے ہیں اور سرور جو ہے آٹومیٹکلی اسے ری ڈپلوائے کرتا ہے بائی سلیکٹنگ دا فولڈر پاتھ فرام دا سرور. اور اس کے علاوہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فولڈر کا پاتھ جو ہے وہ سرور سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور بائی سلیکٹنگ دا وار فائل فرام دا سرور. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ وار فائل کو بھی سرور سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہیئر وی آر یوزنگ دا فرسٹ اپروچ. تو پہلی اپروچ ہم یوز کریں گے فی الحال کیونکہ ابھی ہم کوئی ٹول یوز نہیں کر رہے اپنی اپلیکیشن کو ڈپلوائے کرنے کے لیے. تو ہم سمپل میتھڈ یوز کریں گے کہ کانٹیکسٹ فولڈر کو اٹھا کے ڈائریکٹلی ٹام کیٹ میں پیسٹ کریں. یو کین آلسو کریٹ وار فائل اینڈ پیسٹ اٹ ان سائڈ دا ویب ایپس ڈائریکٹری. تو یہ آلریڈی میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں. ہاؤ ٹو ڈپلائی دا سرولٹ پروجیکٹ. ٹو ڈو سو یو نیڈ ٹو یوز جار ٹول ٹو کریٹ دا وار فائل. تو یہ ٹولس اویلیبل ہیں ڈفرینٹ آئی ڈیز جیسے ایکلپس وغیرہ یا نیٹ بینس. ان میں یہ ٹولس جنرلی موجود ہوتے ہیں. گو ان سائڈ دا پروجیکٹ ڈائریکٹری بفور ویب انف دین رائٹ پروجیکٹ فولڈر جار CVF my project ڈاٹ وار اور اسٹیرک. تو یہ وار فائل جنریٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا یہاں پر. وار فائل ہیز این ایڈوانٹیج دیٹ موونگ دا پروجیکٹ فرام ون لوکیشن ٹو اندر ٹیک لیس ٹائم. تو یہ سنگل فائل ہے اور اسے بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم موو کر لیتے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی جو ابھی ہم نے پورٹ چینج کی تو لوکل ہوسٹ کالن ٹیٹرا 9 اس سے ہم ٹام کیٹ کے ویب ایپس ڈائریکٹری تک پہنچے ہوئے ہیں. اس کے بعد /ڈیمو. تو ڈیمو ہم نے جب لکھا تو ہم انفیکٹ اپنی اس ایپلیکیشن تک پہنچ گئے. اور اس کے بعد /ویلکم. تو ویلکم وہ URL تھا جس کی web.xml میں ہم نے میپنگ کی ہوئی تھی ڈیمو سرولیٹ کے ساتھ اور ڈیمو سرولیٹ نے یہ رسپانس جنریٹ کیا ویلکم ٹو سرولیٹ. تو اس چیز کو ہم پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ بھی کریں گے. تو یہ بیسیکلی ہم نے ان اسٹیپس کو کمپلیٹ کیا جس طرح سے آپ سرولیٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں.